گستاخ سا لڑکا ہے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں، فوت ہو گئے. ان کی قبر کے اوپر بیری کا درخت ہے. تو یار لوگوں نے ایک عقیدہ قائم کر رکھا کہ جس کو بیٹا چاہیے وہ نیچے اپنا کپڑا بچھا دے، بیر گر جائے تو بیٹا ہوتا ہے، کھا لے عورت، اور پتے گر جائیں تو بیٹی ہوتی ہے. تو گرے پڑے لوگ عقیدے کے مارے ہوئے ضمیر فروش وہاں پہنچ جاتے ہیں. عورتیں جوان شادی شدہ اپنے آنچل بچھا کے بیٹھ جاتی ہیں. پتا گر گیا تو بیٹی کا سندیسہ لے کے آئیں، بیر گر گیا تو بچے کا. یہ جو منہ پھٹ سا تھا یہ بھی ایک دفعہ وہاں چلا گیا، اس نے بھی اپنی چادر بچھا دی. اس کی چادر کے اوپر 9 بیر گرے. 9 بیر اٹھا کر وہ جو اس دربار کا گدی نشین ہے، اس کی عمر کوئی 70 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. یہ اس کے پاس گیا کہ یار مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں، یہ 9 بیر کھاؤ، کم از کم 9 بیٹے تو ملیں گے. اس نے کہا بیروں سے بیٹے کہاں ملتے ہیں؟ کہنے کہ باہر جو بیری کے نیچے عورتیں دوپٹے بچھا کے بیٹھی ہیں، ان کا ذہن تو یہی بنایا گیا ہے تمہارے کارندوں نے کہ بیر کے پتے گریں گے تو بیٹی، بیر گریں گے تو بیٹا. اگر ان کو بیر بیٹا دے سکتا ہے تو تمہارے گھر میں نہ بیٹا ہے، گدی نشین ہو، اس گدی کے وہ گدی نشین ہے، صاحبزادے ہیں، تو تمہارے گھر میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. تم بھی 9 کھا لو، میرے تو 4 بچے ہیں، 9 کھاؤ، کم از کم تمہیں ایک آدھ تو بچہ لگڑا لولا مل جائے گا. لیکن وہ عقیدہ وہ ہو تو ملے. تو یہ کہہ کر مریدوں نے مارنا شروع کر دیا کہ یہ تو گستاخ ہے، منہ پھٹ ہے، وہابی ہے، جو ہوتا ہے ایسے لوگوں کے. تو اس آدمی نے آتے ہوئے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ 360 سے ہر مشکل کی مدد مانگو، اس کو ستو دو تمہیں فتح دے گا، اس کو اونٹنی دو تمہیں بیٹا دے گا، اس کو یہ دو. تو ہم ہر سال تمہارے اس کہنے پر اپنا سامان لے لے کے آتے تھے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تمہیں بھی بدر میں کوئی کام نہ ہے، لہذا اگلے سال ہم کوئی نہیں آئیں گے. تو وہ جو ایک نظریہ زبان کی حد تک چلا تھا مکہ مکرمہ میں، بدر کے بعد وہ نظریہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا. بدر نے مکہ کی 13 سالہ محنت کا جو تھیوری تھی اس کو پریکٹیکل میں بدل دیا. دوسرا فائدہ یہ ہوا غزوہ بدر کا مسلمانوں کو. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے وقت حبشہ گئے ہوئے تھے. نجاشی وہاں بادشاہ تھا، نجاشی لقب تھا، اسحمہ اس کا نام تھا، اس کے پاس یہ پہنچے ہوئے تھے. انہی دنوں میں بدر کا واقعہ شروع ہو گیا. اب حبشہ تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو کہ بدر میں کیا بنا. تو نجاشی سے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ بدر میں وہ جو فریقین لڑ رہے تھے اس کا کیا بنا. نجاشی نے اپنے جاسوس ساحل سمندر کے پاس چھوڑے ہوئے تھے، وہ آنے والے کشتیوں پہ جو مسافر آتے عرب سے، جزیرہ عرب سے، ان سے پوچھتے بدر کے کنویں پر وہ لڑنے والے 2 قافلوں کا کیا بنا. نجاشی کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا. ایک دن جاسوسوں کو خبر ملی کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مشرکین مکہ بلا درجے کے ذلیل ہوئے، رسوا. اس پر وہ خبر لا کر انہوں نے نجاشی کو پہنچائی. نجاشی نے ایک بلند سا مینار بنایا ہوا تھا اور اس مینار کے اوپر چڑھ جاتا جب کوئی اہم خبر، اہم واقعہ، اہم پیغام اپنی قوم کو نام کرنا چاہتا تو اس کی نشانی تھے کہ وہ اس بلند مینار کے اوپر چڑھ کر اپنی چادر، اپنا جھنڈا لہرا دیا کرتا تھا، جس کو دیکھ کر اہل حبشہ بھاگم بھاگ اس مینار کے قریب آ جاتے تھے. نجاشی نے وہی عمل دہرایا، عوام بھاگم بھاگ پہنچی، پوچھا کیا ہوا. نجاشی نے کوئی لمبی چوڑی بات نہ کی کیونکہ مسلمان تھا، ایک جملے کے اندر اس نے پورے قرآن کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا. بدر میں جو مسلمانوں کو دوسرا فائدہ ہوا، اس فائدے کی غمازی اور ترجمانی نجاشی نے حبشہ میں کر دی. مسلمان فاتح بن کر مدینہ منورہ جا چکے تھے، مشرکین رسوا ہوتے ہوئے منہ چھپاتے ہوئے مکہ مکرمہ آ چکے تھے. تو نجاشی نے اس ٹاور پہ کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ تمہیں یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے 2 قبائل آپس میں ٹکرائے تھے نظریات کی بنیاد پر. غزوہ بدر نظریاتی جنگ تھی، ایک طرف توحید کا نظریہ تھا، ایک طرف شرک کا نظریہ تھا. تو اس نے کہا تمہیں کو پتہ چلا اس جنگ کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے انکار کے عالم میں سر ہلایا کہ ہمیں نہیں پتہ. اس پر پھر نجاشی نے کہا سنو، اس غزوہ کی ساری رپورٹ اور ساری کارگزاری مجھ تک پہنچ گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا. تو لوگوں نے متوجہ ہو کر پوچھا کیا ہوا؟ تو نجاشی نے کہا اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے. اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے.
یہ دوسرا فائدہ ہوا بدر کا کہ جن لوگوں کو اپنے ملک مال پہ ناز تھا، اونٹ گھوڑے پہ ناز تھا، تیر تلوار پہ ناز تھا، کثرت افراد پہ ناز تھا، جنگی تدبیروں پہ ناز تھا، اور وہ تصور تھا کہ فتح اس کو جس کے پاس اونٹ، جس کے پاس گھوڑے، جس کے پاس جدید قسم کا اسلحہ، غزوہ بدر نے اس مادی نظریے کو توڑا اور کہا نہیں، فتح اس کو جس کے پاس نبوت کے نورانی اعمال ہوتے ہیں۔ 313 70 اونٹ، 1600 اونٹ، 313 2 گھوڑے، 1100 گھوڑے، 313 لوٹے پیٹے لوگ، 1000 سارے جدید قسم کے ملک و مال سے لیس ہو کر پہنچے، اور جب رسوا ہو کر لاشیں چھوڑ کر واپس بھاگ کے جا رہے تھے تو حبشہ کی فضا میں اعلان ہو رہا تھا کہ اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان پہلے مکہ میں، مدینہ منورہ میں مہاجر ہو کے آئے تھے، پناہ گزین ہو کے آئے تھے، ایک لگی بندھی اور ایک ڈر والی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ جس کا گھر نہ ہو، جس کا در نہ ہو، جس کا وطن نہ ہو، جس کا قبیلہ نہ ہو، وہ تو سہما سہما رہتے ہیں۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد مسلمان سینہ تان کے چلنے لگے، بڑے بڑے قبائل مسلمانوں کے پاس آئے، معاہدہ کیا، میثاق مدینہ انہی دنوں کرایا گیا۔ جو بڑے بڑے کھڑپینچ قسم کے قبیلے تھے انہیں پتہ چلا کہ اب تو مسلمانوں کے ساتھ تعلق بنا کر زندہ رہ سکتے ہیں، مسلمانوں سے تعلق نہ بنایا تو رسوا ہو جائیں گے۔ تو بدر کے بعد وہ ڈرا سہما مسلمان، چھپا ہوا مسلمان، خوف زدہ مسلمان اور اخلاپے اور تنہائی کے تصور میں زندگی گزارنے والا مسلمان، بدر کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اور پھر سارا قبائل عرب جوک در جوک مسلمانوں کی قربت چاہ رہے تھے۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح دی تو مشرکین مکہ میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ابو سفیان کے پاس پہنچے، کہا تمہیں پتہ ہے کہ لوگ تو اب ہمارے نظریات پہ تان کرتے ہیں، جیسے وہ مدینہ کے اس آدمی نے کہا تھا کہ ان 360 نے اگر تمہاری مدد نہیں کی تو ہماری مدد کیا کریں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ بکواس ہے جو تم کچھ کہا کرتے تھے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کرنے والا وہی ہے جس کی دعوت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا کرتے ہیں۔ تو ان کے نظریہ بری طرح جڑوں سے ہلنے لگا، اس پہ انہوں نے کہا نظریے کو بچاؤ۔ پھر مشرکین مکہ کا تصور تھا کہ جب کوئی آدمی مارا جاتا ہے، مقتول ہو جاتا ہے، تو اس کی روح ہوا میں چیختی رہتی ہے، جب تک اس کی روح کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو نہ سکون ملتا ہے، وہ چیخ پکار میں رہتی ہے۔ ابو سفیان کو کہا 70 روحیں اس وقت مکہ کی فضاؤں میں چیخ رہی ہیں، اس کا بدلہ لیا جائے۔ 1 سال بعد ان کی باسی کڑی میں ابال آیا اور انہوں نے کہا غزوہ بدر کے داغ کو دھونا چاہیے۔ مشرکین مکہ پھر اکٹھے ہوئے اور دوسرے غزوے کی تیاری شروع کر دی، جس کا آغاز اللہ کا نام لے کے آج ہم کرنے لگے ہیں، جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا غزوہ ہے جو عہد نبوت میں ہوا۔ پہلا غزوہ 2 ہجری رمضان المبارک میں 12 ہجری 12 رمضان کو ہوا، 17 رمضان کو پہنچے اور 17 رمضان کی صبح شروع ہوا، عصر کے وقت ختم ہو گیا۔ یہ دوسرا غزوہ پہلے غزوے کے 1 سال 1 ماہ بعد ہوا، یعنی 3 ہجری کو رمضان گزر چکا تھا، شوال میں ہوا۔ 1 سال 1 ماہ کے بعد مشرکین مکہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا اپنا انتقام لینا چاہیے۔ میں نے غالباً عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے غزوہ بدر کے مرنے والوں پر رونے والیوں کو رونے سے منع کر دیا تھا۔ ایک عورت کے بچے قتل ہوئے، کسی مرد کے بیٹے قتل ہوئے، تو مشرکین مکہ کا آپس میں یہ طے پا گیا کہ کوئی بھی اپنے مرنے والوں پہ روئے مت، اس لیے کہ مسلمان ہنسیں گے ہمارے رونے پر۔ دوسرا یہ کہ اگر جی بھر کے رو لوگے تو تمہارے اندر سے وہ انتقام کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، کیتھارسس ریلیز ہو جائیں گے، تمہارے اندر وہ ٹینشن نہیں رہے گی۔ اس لیے جب کسی کو کوئی صدمہ پہنچے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی بھر کے رونے دو، رونے دو اس کو۔ 1 سال تک انہوں نے کسی کو جی بھر کے رونے نہ دیا، چپ کے روتے، اپنے گریبان میں منہ ڈالتے، رات کے اندھیرے میں سسکیاں لیتے۔ ایک آدمی نابینا تھا، اس کے 2 بچے مارے گئے تھے، ایک رات وہ اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، اندھا تھا، تو اپنے بچے کو یاد کر رہا تھا لیکن رو نہیں سکتا تھا۔ قبائلی نظام میں یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ قبیلے کا سردار جو طے کر دے پورا قبیلہ اس کو مانا کرتا ہے۔ تو عرب میں چونکہ قبائلی نظام تھا، طے ہو چکا تھا کوئی روئے نہ، تو یہ رات کے پچھلے بار جو اس کو بچے کی یاد آئی تو سارے بند توڑ گئی، سارے ضبط بہا گئی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو ساتھ نوکر نے کہا آقا مت روئیں، ہمارا پیغام طے معاہدہ ہو چکا ہے۔ اتنے میں ساتھ والے گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز ہے۔ یہ بوڑھا نابینا خوش ہوا، اس نے کہا یار مقتول تو مر گئے سو مر گئے، کم از کم ہمیں جی بھر کے رونے تو دو۔
اور دیکھو وہ ساتھ والے گھر میں ایک عورت رو رہی ہے، لگتا ہے معاہدہ چھوٹ گیا ہے، رونے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ نوکر اس کے گھر میں گیا تو وہ عورت رو رہی تھی، اس نے کہا کیوں رو رہی ہو بی بی؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، 2 دن سے مل نہیں رہا، اونٹ کی یاد میں رو رہی۔ اس نے آگے اپنے مالک کو بتایا کہ وہ کسی بدر کے مقتول پر نہیں رو رہی، اپنے اونٹ کی گمشدگی پہ رو رہی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا جس پہ رونا تھا روتے نہیں ہیں، اور جس پہ نہیں رونا روتے ہیں لوگ۔ رونا تھا تو ان پہ روتے جو بدر میں مارے گئے۔ تو سال بھر اندر بھڑکتا رہا ان کا انتقام سے۔ دوسرا ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والوں کی روحیں ہر وقت چیختی رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہبی قائدین کو کہا کہ ان کے اندر یہ مذہبی عقیدہ ابھارو کہ تم کیسے ظالم ہو کہ تمہارے مقتولوں کی روحیں تو چیخ رہی ہیں، تم جی بھر کے سوتے ہو۔ 1 سال تک ابو سفیان نے قسم اٹھائی تھی سر پہ تیل نہیں ڈالوں گا اور غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک اپنے 70 مقتولین کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ وہ قافلہ جو شام سے تجارت کر کے واپس لوٹا تھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس سے جو منافع ہوا وہ سارے منافع سے اسلحہ خریدا گیا۔ شعراء کو ارد گرد کے قبائل میں بھیجا گیا کہ جاؤ اور اپنے شیر خانی کے ذریعے آگ لگا دو۔ مدینہ منورہ کے قبائل کے پاس پیغام بھیجے گئے اوس اور خزرج کے ساتھ کہ تم واپس لوٹ آؤ اور مسلمانوں کو اب بھی وقت ہے، تنہا چھوڑ دو۔ مکہ کے ارد گرد قبائل کو ساتھ لیا گیا اور 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ غزوہ بدر میں 900 تھے، ایک کل 1000 تھے، 100 راستے میں واپس چلے گئے۔ احد میں 3000 کے لگ بھگ لشکر تیار ہوا اور نئے انداز سے خالد بن ولید قیادت کر رہے تھے، اکرمہ بن ابی جہل قیادت کر رہے تھے، ابو سفیان قیادت کر رہا تھا، صفوان بن امیہ قیادت کر رہا تھا، اور 16 مکہ کی شریف معزز اور امیر ترین عورتیں بھی ساتھ آئی تھی۔ صفوان کی بیوی ساتھ آئی،